الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جس دین کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اس دین پر قائم و دائم رہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ سے کہی گئی تھی کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اس کا خاص خیال کیجئے کہ ان کی خواہشات کے پیچھے مت پڑیے، ان کی تمناؤں کا خیال مت کیجئے، جو مبنی بر حقیقت بات ہو اسی کو بیان کیجئے. اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی تھی کہ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. گزشتہ کتابیں جتنی بھی اتر چکی ہیں ان ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ساتھ ساتھ جو کتاب میرے اوپر قرآن مقدس کی شکل میں نازل کی گئی ہے میں اس کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہوں. اور اس بات کی بھی تاکید کی گئی تھی کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں. اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو بغیر کسی لگائی بجھائی کے، بغیر کسی لائے لپٹائی کے اسے مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی مقدمہ اور کیس ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ کسی کی عداوت و دشمنی بے انصافی کرنے پر نہ ابھاریں، بلکہ جو جس کا حق ہوگا ہم اس حق کا پرچار کریں گے چاہے وہ کسی کے خلاف بھی جاتا ہو. اور اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیجئے کہ میں عدل و انصاف کے مطابق تو فیصلہ کرتا ہوں، جو فیصلہ در حقیقت اللہ کی جانب سے سکھایا گیا اور سمجھایا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. اگر یہ بات یہاں سمجھ میں نہیں آتی ہے اتنا یقین کر لو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سبوں کو جمع کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا. آگے کی آیتوں میں اس بات کی صراحت ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کر دیا، والمیزان، اور میزان کو بھی اتارا ہے. وما یدریک لعل الساعة قریب، اور آپ کو کیا پتہ
شاید قیامت قریب ہی ہو۔ کتاب کو صحیح صحیح اتارنا، بالحق انزلناہ و بالحق نزل، ہم نے جس طرح قرآن کو اتارا تھا ویسے ہی قرآن آپ کے پاس اتر بھی گیا۔ مراد کہ ہماری زبان سے قرآن کے جو الفاظ دہرائے گئے تھے، یہ جو نکلے تھے، ہم نے اسے جبریل امین کے واسطہ سے آپ تک اس قرآن کو پہنچا دیا۔ میرے یہاں سے آپ تک پہنچنے میں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہوئی، بلکہ سراپا حق و صداقت پر مشتمل یہ کتاب آپ کے پاس اتر گئی۔ تو جو چیز خالص ہوتی ہے، جس میں ملاوٹ و آمیزش نہیں ہوتی ہے، اس چیز کا احترام زیادہ ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حق کے ساتھ آپ کے پاس اتر چکا ہے، یعنی قرآن میں جتنی تعلیمات ہے وہ سب کے سب مبنی بر حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا والمیزان، اور اللہ نے میزان بھی اتاری ہے۔ میزان سے مراد ترازو، میزان سے مراد میزان شریعت، اور میزان سے مراد کل قیامت میں وزن کیے جانے والا ترازو بھی ہو سکتا ہے، اور میزان سے مراد عدل و انصاف پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے پاس قرآن اتار دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں گزشتہ کتابوں کی تردید کرتا پھروں۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہوگا ہم اسے تسلیم کریں گے۔ دوسری بات، قرآن کو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور ساتھ ساتھ میزان بھی اتاری ہے۔ مراد قرآن و حدیث کی کسوٹی پر کسی بھی عمل کو، کسی کے عقیدے کو اور کسی بھی معاملات کو پیش کیا جائے گا، وہاں سے جو فیصلہ ہوگا ہم اسی کو مانیں گے۔ کیوں؟ کہ قرآن حق پر مشتمل کتاب ہے اور میزان کے ذریعے اس کی تاکید کرا دی گئی کہ جس طرح انسان کسی بھی عمل کو وزن کرتا ہے، اسی انداز سے کتاب اللہ کی کسوٹی پر ہم کسی کے بھی اعمال کو وزن کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بطور میزان کے اور ترازو کے ہمارے سامنے ایک کتاب پیش کر دی ہے، اس کتاب کے مطابق جس کا بھی عقیدہ صحیح ہوگا ہم اسے حق مانیں گے، اور اس کتاب کے خلاف جس کا بھی عقیدہ باطل ہوگا، کسے باشد کوئی بھی ہو، ہم پھر اس کے عقیدے کو صحیح نہیں مان سکتے ہیں۔ تو مراد میزان شریعت ہے کہ شریعت کے جو فیصلے ہیں کتاب اللہ کی روشنی میں۔ علاوہ ازیں میزان کے اتارنے کا مقصد ہوتا ہے عدل و انصاف پر بات کرنا، حقوق و معاملات کو درست کرنا، کس کے کتنے حقوق ہیں اس کسوٹی پہ پرکھ کر ہم اس کو اتنے ہی حقوق دے سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ حق کا مستحق ہے تو اس کے حق میں ہم کمی نہیں کر سکتے، کسی کا حق کم ہے ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب کا بھی پابند کیا ہے اور ہمیں میزان کا بھی پابند کیا ہے۔ علاوہ ازیں مرنے کے بعد جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور وزن کیے جائیں گے۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں میزان کے قائم کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ خاندان کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، ظاہری شرافت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا،
بلکہ جس کا عمل اچھا زیادہ ہوگا وہ جنت کی طرف جائے گا، جس کا برا عمل زیادہ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اعمال نامے وہاں پیش ہوں گے اور باضابطہ اس کا وزن کیا جائے گا، لوگوں کی نگاہ میں اسے لایا بھی جائے گا، کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا کہ اس کے سامنے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے قرآن بھی دیا اور ساتھ ساتھ میزان بھی دیا۔ مقصد، جو انسان قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، محتاط زندگی گزارے، عدل و انصاف کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر کوئی مسئلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جائے ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو۔ اور اگر کسی کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ ہماری جانب سے کتاب اللہ کی روشنی ہی میں فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسوٹی اور پرکھ کے طور پر قرآن بھی دیا ہے، اور اسی قرآن کو میزان سے بھی تعبیر کیا ہے، یا میزان ساتھ ساتھ دیا ہے بتانے کے لیے کہ قرآن کی مبنی بر حقیقت تعلیمات کو اگر میزان کی کسوٹی میں پیش کر کے وزن کرنا چاہو تو ذرہ برابر بھی کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قریب، اور آپ کو کیا پتا کہ قیامت قریب ہی ہو؟ یہ اشارہ دیا کہ دنیا میں انسان جس طرح زندگی گزار لے بظاہر اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان جب پہنچے گا اور اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، شروع سے لے کے اخیر تک سارے لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں اس قیامت کے دن پھر انسان سے محاسبہ ہوگا، اس سے تفتیش کی جائے گی، پوچھا جائے گا، اس سے باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، بین المذاہب افراد کے ساتھ، علاقائی اعتبار سے یا عالمی پیمانے پر تمہاری زندگی کس طرح گزری ہے، یہ سوال تم سے کیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا لعل الساعة قریب، قریب ہے کہ قیامت قریب ہو، شاید قیامت قریب ہو۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعة ہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہوں، جس طرح دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ بالکل مختصر ہے، دونوں انگلیاں قریب قریب ہوتی ہے۔ مقصد آپ کے بتانے کا ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی قیامت قریب کی بات کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت قریب ہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت قریب ہے، 1450 سال گزر، کتنا قریب ہے۔ یہ شیطان نما انسان اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ذہن و دماغ میں خلفشار پیدا کرنے کی ناپاک سازش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے اسے قریب کہا جاتا ہے، اور قیامت آنے والی ہے اس مناسبت سے بھی قریب ہے۔ دوسری بات، من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر جاتا ہے گویا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو موت کتنی قریب ہے اب اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان ساری چیزیں تیار کر کے رکھا ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی، کتنا قریب ہے۔ خطیب خطبہ دے رہا ہے، مقرر تقریر کر رہا ہے، نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ وہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مسجد میں آئیں گے اور سجدہ ہی میں ہمارا سر رہے گا، روح پرواز کر جائے گی۔ یہ کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ تقدیر پر ہم بیان کریں گے، قضا قدر کے مسائل کو گفتگو میں لائیں گے، عوام الناس کے سامنے تقدیر کے مسئلے کو سمجھائیں گے، اور ہماری تقدیر ایسی غالب آ جائے کہ تقریر کرتے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ صحابہ کرام کی عظمت پر مشتمل ایک قاری صاحب تقریر کر رہے ہیں،
اور قرآن مقدس کی آیت پڑھ ہی رہے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ کہا قیامت کتنا قریب ہے؟ مراد یہ لیجئے جس کی موت آتی ہے وہ اس کی قیامت قریب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کب مرے گا، کتنی موت قریب ہے، ہمیں عطا پتہ نہیں ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا لعل الساعۃ قریب، قریب ہے کہ قیامت قریب ہو، ان قریب قیامت آ سکتی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، کفار و مشرکین قیامت پر اعتقاد تو نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تمسخر آتے کہتے تھے وہ قیامت کہاں ہے جس کی بار بار اب ہم دھمکیاں سناتے ہیں، جس کا ڈر بار بار ہمیں سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں، وہ قیامت کہاں ہے؟ اتنے دنوں سے سننا قیامت تو آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہی قیامت کے سلسلے میں جلد بازی مچاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو لگتا ہے کہ قیامت تو ہونے والی نہیں ہے، وہ خام کو پریشان کر رہا ہے، مانگ کے دیکھتے ہیں۔ لیکن جس انسان کا اعتقاد قیامت پر ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا مشفقون منہا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ قیامت سے لرزتے اور ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ بھی حالات ابھی ہمارے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم نے گناہوں سے توبہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لوگوں کو حقوق غصب کیے ہوئے تھے اس کو ہم نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، اپنے معاملات کو درست کر سکے کہ نہیں کر سکے، ابھی اچانک قیامت قائم ہو جائے گی تو ہم کیسے حساب دے سکیں گے؟ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کا اعتقاد قیامت قائم ہوگی وہ قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہاں ان کو حساب دینا ہے۔ اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ خواہ مذاق کرنے کی بات ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کہاں قیامت دکھائی۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ قیامت تو برحق آنا ہی آنا ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سنو جو لوگ قیامت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ در حقیقت دور کی گمراہی میں۔ یمارون کا دو معنی کیا گیا، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حجت و تکرار کرتے ہیں، ایک معنی ہوا، اور جو لوگ قیامت کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں، دونوں سے متعلق کہا گیا لفی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان چھوٹا موٹا امتحان دیتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اس امید میں رہتا ہے کہ اس کا رزلٹ آئے گا۔ کشتی کھیلتا ہے یا کوئی کھیل کھیلتا ہے، وہ سوچتا ہے اس کا رزلٹ آئے گا، کوئی ہارا اور کوئی جیتا ہے، کوئی پاس کیا کوئی فیل کیا ہے۔ اتنا بڑا نظام کائنات کو اللہ نے چلایا، 100 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 1000 سال کی لوگوں کو عمر دی ہے، اور ساتھ ساتھ اس دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل بھی عطا کیے ہیں۔ خالق کائنات نے مخلوق کی ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، کھلانے پلانے سے لے کر سارے معاملات کے حل کرانے تک۔ پھر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تمہیں اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور کفر کرو گے اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے ایک دن متعین کر دیا، دنیا میں اگرچہ تمہاری پکڑ نہیں ہو سکے گی، لیکن مرنے کے بعد ہم تمہارے جسم کو اٹھائیں گے اور اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے تم سے سوال کریں گے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، اگر تمہارا عمل درست ہوگا تو الحمدللہ، اور اگر درست تمہارا عمل نہیں ہوگا پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اسی معاملات کو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرانے کے لیے، ایماندار اور غیر ایماندار کے درمیان تفریق کرانے کے لیے، اسی طریقے سے ظالم اور عادل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، ناکام اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ہم نے ایک دن قائم کیا ہے جس کا نام ہے قیامت۔ فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا جو لوگ قیامت کے بارے میں
حجت و تکرار کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو جان لو لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے جہاں سے نکل کر آنا ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اب لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اچھا یہ بتائیے، ہم اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہیں، اس کی سرزمین پہ رہتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کی روزیوں کو کھاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ روزی اٹھا کیوں نہیں لیتا ہے؟ اللہ دنیا ہمیں تباہ برباد کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ ایسا تو ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو دانے دانے کو ترسا دیتا، لیکن تو ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ دنیا مجھ سے اور زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب قرآن نے کہا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، لطف و عنایات کرنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، مراد بڑا چڑھا کے دیتا ہے۔ کئی جگہ قرآن مقدس نے کہا کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو کسی کو روزی بہت زیادہ دیتا ہے، اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو کسی کی روزی کو کٹوتی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے لیے یہی جنت بنا دی جائے اس کو تو آسائش اور آرام ملنا چاہیے، اور جس کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ میں آدمی جتنا سکون سے رہے گا آزادی کی دولت سے وہ محروم رہتا ہے۔ گھیر دیا گیا، حراست میں رکھ دیا گیا، تو کہیں بند کر کے رکھا، اس کی آزادی چھین گئی، چاہے وہاں ساری سہولیات پیش کی آتی۔ تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے تو تکلیف تو ہونا ہی ہونا ہے، اور رہا کفار کے لیے جنت ہے تو اسے آرام و سکون تو پہنچنا ہی چاہیے۔ لیکن اس آرام و سکون کا کیا اعتبار جو سیکنڈوں میں ختم ہو جائے؟ سارے اسباب وسائل تیار ہیں، ساری چیزیں مہیا ہے، فراہم ہے، اور انسان دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ روزی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ لطیف کے مطلب باریک بین، اس کو دوربین سے دیکھتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے، ہمارے گھر میں چند افراد پہ مشتمل لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے پورے طور سے خیال نہیں رکھتے ہیں، کون بچہ کب کھایا کب نہیں کھایا ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، کتنا کھایا نہیں کھایا اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ باریک بھی ہے، بڑا سے لے کے چھوٹا تک، بڑی مخلوق ہو چھوٹی مخلوق ہو، ہم سب کو روزی پہنچاتے ہیں، اور ایسے اسباب وسائل سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں آتا۔ بعض بار ٹی وی چینلوں پر، ڈسکوری چینل یا نیشنل جغرافی چینل پر، جو جنگلات اور بیابان کے مخلوقات کو دکھایا جاتا اور کس طرح ان کے منہ میں دانا ڈالا جاتا، سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑے مکوڑے ہو، کس قسم کے جانور ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ کہا اللہ بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے کہ کس مخلوق کو کتنی روزی کی ضرورت ہے، اللہ وہاں تک روزی پہنچا دیتا ہے۔ انسان جب اس کو کوئی خوشامد کرتا ہے، دائیں بائیں رکھتا اسے، خوب اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ تعریف کرنے والے تو ہونے چاہیے، لوگ اسی کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جس انسان نے اگر اس کی کسی حرکت پہ کڑی نگاہ رکھ لی اور اس کی بڑی حرکت پہ اس نے ٹوک دیا، اس کی غلطیوں پر اسے متنبہ کر دیا، تو عام طور سے انسان اسے برا سمجھتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، جو انسان اللہ کا گن گاتا ہے،
اللہ اسے بھی دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جن کے لیے روزی ضروری ہے، کھانا پینا ضروری ہے، ہم ان تمام جاندار چیزوں کو روزی پہنچاتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ چاہے ہماری بات مانے یا نہ مانے، ہمارے حکم کے تابع رہیں یا حکم کے بغاوت کریں، ہم تب بھی کھلاتے ہیں، یہ ہمارا قانون ہے۔ یہ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، یہ اللہ اپنے بندوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ یرزق من یشاء، کس کو کتنی روزی چاہیے اللہ اس کو اتنی ہی روزی دیتا ہے۔ اللہ اگر یہ جانتا ہے کہ اس کو ہم پیسے دے دیں اور روزی میں فراغت کر دے تو اس کا پیر عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا، یہ زمین پہ نہیں رہے گا، اللہ اسے دیتا بھی نہیں ہے، یہ اس پر احسان ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ نہیں دیتا ہے تو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ رہا معاملہ اللہ کی پکڑ کا، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ اللہ بڑی قوت والا، بڑا غلبہ والا ہے، وہ چاہے اپنی طاقت و قوت کے نتیجے میں جس کو جب چاہے زمین میں دھسا دے اور جس کو جب چاہے کہیں اڑا دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ مخالفین کو عذاب سے دوچار کر دے اور موافقین کو عرش معلیٰ تک پہنچا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے فطرت کے تقاضے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتا ہے جیسا برتاؤ کرنے کا وہ انسان حقدار اور مستحق ہے۔ فرمایا وہ اللہ بڑی قوت والا ہے، اپنی طاقت و قوت کا استعمال کر سکتا ہے۔ العزیز بڑا غلبہ والا ہے، اپنے اختیار کا اور اپنے غلبے کا بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ بندوں سے بھول ہو یا غلطی ہو اسے سدھرنے کا اور اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ اسی مناسبت سے قیامت کے انکار کرنے والے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے، خود اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے انسان دنیا میں دندناتا پھرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوری اس پر عذاب نازل نہیں کرتا، چاہے تو فوراً دھسا دے اور چاہے اسے چھوڑ دے۔ تاریخ یہی رہی ہے، انبیاء مرسلین کی شان میں گستاخیاں ہوئیں اور معجزات کا مطالبہ کیا گیا، اللہ نے معجزہ عطا کر دیا، پھر معجزہ اور نشانی کی بے عزتی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے دوچار کیا ہے۔ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ تو جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو انسان دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نوتیہ منہا، تو ہم دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن یاد رکھنا ایسے دنیا داروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انسان کا دو نظریہ بیان کیا گیا، کچھ انسان تو دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، کچھ انسان آخرت کے لیے جیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جینے کے لیے دنیا میں کنارہ کشی اختیار کر کے جنگل و بیابان میں چلا جانا یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، عام انسانوں کی سوسائٹی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا بنے اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، اسی کی قدر و منزلت ہے۔ فرمایا جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا میں اچھا عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، کھیتی کرتا ہے اس کا پھل لگتا ہے، دنیا میں کوئی اچھا عمل کیا اسے آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ کسی نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کے کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں 10 گنا 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا حساب بھی دے دیتا ہے۔ البتہ من کان یرید حرث الدنیا،
لیکن جو انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا ہی کی کھیتی میں لگا ہوا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم اس کو بھی محروم نہیں کرتے، نوتیہ منہا، تو دنیاوی میں سے کچھ حصہ ہم اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے دنیا میں جو چاہا مل گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کی ساری تمنا پوری نہیں ہوتی، سارے خواہشات اس کے مکمل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا ان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو انسان دنیاوی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے یعنی دنیا میں سے اس کو کچھ عطا کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں ایک خاص دعا سکھلائی گئی جو سب سے اہم دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی اچھائی عطا فرمانا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو گویا آخرت کی سرخروئی کے لیے دنیا کو تیز دینا، تارک الدنیا ہو جانا، رہبانیت اختیار کرنا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اتنی دنیا کی طلب ضرور ہونی چاہیے جس سے آپ دین سے غافل نہ ہو جائیں۔ ایسی طلب جو آپ کو دین سے غافل کر دے اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جب دنیا کی چیزوں میں پڑتا ہے وہ آخرت کو فراموش کر جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہم ظاہری داری کے طور پر آخرت کا تو نام لیتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے عقیدہ اعمال صرف دنیا ہی کے لیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم نے اپنا نام مومن و مسلمان رکھا ہے، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے اعتقادات ویسے نظر نہیں آتے جیسا عقیدہ اور اعمال کا مطالبہ ہم سے اللہ قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، یہاں بھی دیتے اور وہاں تو دینا ہی دینا ہے، اور جو انسان دنیاوی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن دنیاوی میں اس کا معاملہ ہوتا ہے، آخرت میں سے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے عقیدہ اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دنیا ہی میں تو مگن تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو ہمیں اس میں کمی لانی چاہیے اور آخرت کی سرخروئی کے لیے اچھے اعمال بھی بجا لانے چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق برآمد فرمائے، آمین۔